21 مارچ سے شروع ہونے والا سال فوج کا سال ہے، کیونکہ اس کی دلیل میرے پاس موجود ہے۔ دور عمران خان کا ہے، اس کے نمبر بڑے سٹرونگ ہیں۔ ایک آپ ہیں جو عمران کہتے ہیں کہ عمران خان اب ختم، اب اگلے 5 سال یہ نہیں آتا۔ مینوں دسو کہ تہاڈا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی خان کا عمل لگتا آپ جیلس ہیں؟ نہیں، قسم سے ایسا باخدا نہیں ہے۔ 2020 سے ہم اینڈ آف ورلڈ میں داخل ہو چکے ہیں، تو میں بار بار کہتی ہوں کہ اپنے قبلے درست کریں۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سامعہ خان۔ سامعہ خان کے بارے میں اگر میں کہوں کہ یہ علم نجوم جو ہے اس کی گرو ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اگر پاکستان کے اندر کوئی اس فیلڈ کا ماسٹر ہے، اس میں کسی کو اگر ملکہ حاصل ہے، اس کا کوئی گرو ہے تو وہ سامعہ خان ہیں۔ پچھلے 8 سالوں کو اگر میں دیکھوں تو ان کی ایک پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ نواز شریف کا جانا، جلا وطنی، عمران خان کا آنا، عمران خان کی ریحام خان سے طلاق اور عمران خان کا اقتدار میں آنا اور پھر جانا، یہ ساری پیشن گوئیاں سامعہ خان وقت سے پہلے کر چکی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا یہ کون سا علم ہے ان کے پاس اور کیا پڑھتی ہیں، یہ انہی سے پوچھتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سامعہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ارے میری عزت افزائی ہے کہ رضوان جرار صاحب انٹرویو کرنے ہمیں آئے ہیں، یہ ہماری عزت افزائی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور آپ کے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام اور اتنی عزت افزائی۔ یقین جانیے کہ مجھے وہ دکھ میرا آپ نے آج جو ہے اس دکھ کو ہیل کر دیا جو میں اہل یوتھ سے 4 سال سے ذلت افزائی سہ رہی تھی ٹرولنگ کے ذریعے، آپ نے وہ میرا دکھ ختم کر دیا۔ رضوان صاحب حالانکہ میں نے ہر دور میں پیش گوئیاں دیں، مشرف صاحب کے دور میں اتنی سخت پیش گوئیاں دیں، زرداری صاحب کی متعلق ایک پیش گوئی کا ذکر واشنگٹن پوسٹ میں آ گیا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک ان کا سیکرٹ نکاح ریویل ہوگا، ڈنگا بج گیا اور مجھے باقاعدہ پراپر رجوع کیا گیا اس کے لیے جو ہے۔ اچھا، پھر جسٹس افتخار چودھری کی بحالی، اس وقت بھی کوئی اسٹرولوجر نہیں کہتا تھا، جو ڈیٹ دی تھی اس سے ٹائم آگے گیا کیونکہ میری جسٹس افتخار صاحب سے 1 on 1 فون پہ بھی بات ہوئی تھی، تو میں نے کہا سر آپ بحال ہوں گے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو تھے کیا کہتے ہیں اور کیا تھا، راحیل شریف ایکسٹینشن ان کو نہیں ملے گی یا وہ نہیں لیں گے، اس پہ بھی تھی۔ تو آپ نے باقیوں کا ذکر آپ نے کر دیا۔ ہاں، ایک بات میں ہمیشہ کہتی تھی خان کے متعلق کہ خان صاحب ہمارے بھی ہیرو ہیں، ہمارے ملک کے ہیرو ہیں وہ، اور میں کہتی تھی کہ جب ایک ہیرو کا فال ہوگا تو میرا بھی دل دکھے گا۔ یہ میری لائن ایک انٹرویو کے اوپر ہے، 2019 میں جیو کے ایک مشہور پروگرام کا ایک انٹرویو تھا جس میں نے یہ لائن بولی تھی، اور بعد میں انہوں نے مجھے کہا جو اینکر صاحب تھے کہ میں تے چلیاں عمرے تھے جی توانو کوئی چک لوے تے منو کچھ نہ کہنا۔ اس وقت آلموسٹ ڈکٹیٹرشپ تھی اور میں ساری رات نہ سوئی۔ میں انہیں کو یہ لائن کٹوا دے، مجھے بخار تھا، لگتا ہے وہ سر کو اتنا مجھے انہوں نے ڈرایا۔ تو یہ جو ہے ایک ہیرو کا فال سچی بات ہے، کیونکہ پاکستان کے ذائچے میں وزیر اعظم کا منصب ہی کنٹروورشل ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، بدقسمتی ہے یا وزیر اعظم نا اہل ثابت ہوتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں۔ تو میں خان صاحب سے کہتی تھی کنگ میکر بنیے، کنگ مت بنیے، اور لیکن خان صاحب کو وزیر اعظم کی obsession تھی، وہ obsessed تھے وزیر اعظم کے منصب کے لیے، اور وہی جو خواہش ہے وہ ان کے لیے نقصان کا باعث بنی۔ سامعہ جب مدعے کی بات میں آتے ہیں، مجھے نا آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ سارے اسٹرالوجر، علم العداد کے ماہر، علم جفر کے ماہر، ٹیرو کارڈ ریڈرز اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ سارے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا دور عمران خان کا ہے، اس کے نمبر بڑے سٹرونگ ہیں۔ ایک آپ ہیں جو عمران کہتے ہیں کہ عمران خان اب ختم، اب اگلے 5 سال یہ نہیں آتا۔ مینوں دسو کہ تہاڈا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے خان کا عمل لگتا آپ جیلس ہیں؟ نہیں، قسم سے ایسا باخدا نا۔ آپ مجھے بتائیں، نواز شریف کے دور میں آپ ہی کے چینل پہ جب میں نے پریڈکشن کی کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی نون لیگ لیکن -1 ہو جائے گا، آپ لوگوں کے شو کی اینکر ہے بینش سلیم، وہ کہتی ہے کہ میں کہوں یہ خاتون دماغی حالت خراب ہے، اتنا بڑے امپائر کا مالک، کہ جب وہ
دور اقتدار، حالانکہ تھرڈ ٹائم وزیر اعظم بننے کی پیش گوئی میں نے مشرف صاحب کے دور میں کی تھی جب وہ جلا وطن تھے، تب میں نے کہا تھا تیسری بار وزیر اعظم بنیں گے. -1 پہ آپ جیسے لوگوں کو بھی حیرانی تھی کتنا بڑا امپائر ہے، آخر ہوئے نا -1. اور اب جیسے پھر میں نے کہا تھا کہ اب سرستی ختم ہے تو سیکنڈ ہاف ملک واپسی کا بھی ان کو ستارہ خوشی دیتا ہے. میں نے ستاروں کی زبان پڑھنی ہوتی ہے، آپ کے تھرو ہی اگر اہل یوتھ کو سمجھ آ جائے. میرا ان سے کوئی ذاتی خاندانی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ، یہ میں آپ کی وساطت سے اہل یوتھ کو سمجھانا چاہتی ہوں. دیکھیں یہ ساری لینگویج پرسیو کرنی پڑتی ہے، اور آپ یقین جانیے آج آپ سے بھی دل کی حسرتیں کھول کے بات کروں کہ جب میں اسے اندازوں کا علم کہتی تھی، اور جو لوگ جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے جب میں اسے اندازوں کا علم کہتی تھی، میری وہ ٹرولنگ ہوئی، میری ایسٹرولوجر برادری نے میری وہ ٹرولنگ عزت افزائی کی کہ یہ تو 2+2 4 کا علم ہے، یہ عورت کو تو علم آتا ہی نہیں ہے، یہ سفارش سے چینلز پہ جاتی ہے، تعلقات سے چینلز پہ جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو خود اس میڈیا کی دنیا میں ہیں، جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں کیا اتنی سفارشیں میرے پاس ہیں؟ تو پھر میں کوئی اپنے نام کا شو نہ کر رہی ہوتی بیٹھ کے، جو ہے میں تو آج تک لوگوں کے شو کا پارٹ ہی رہی ہوں، اپنے حصے کا کام کرتی رہی ہوں. آپ اپنی محنت کے اوپر اور اپنے کام کی وجہ سے پارٹ رہی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. میں تب آپ تو جانتے میں نے کتنی سفارشیں کرائی ہوں گی، میرے تک تو کوئی نہیں آئی بہرحال. تو میرے پاس کوئی جانیے سفارش نہیں ہے، یہ میرے رب کی دی ہوئی عزت ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اگر رب نے کسی کو علم دیا ہے. مجھے اب تو خواتین بھی میری فیلڈ کی ظالم ہو گئی ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے. میرے پاس شکایات پہنچتی ہیں، کوئی 30,000 لے رہا ہے جادو اتارنے کا پر گردن ایک بندے کا، کوئی 2.5 لاکھ لیتا ہے تو اگلے کا جادو اتارا جاتا ہے. یہ مجھے میرا دل سچ مچ دکھتا ہے ان باتوں کوئی کے بات نہیں، اوپر. کون سا جو ہے وہ ساری زندگی انہوں نے کھانا ہے، مطلب مجھے اتنا دل، چلو آدمیوں کو تو ہم سنتے تھے. ایک ہمارے اسٹرالوجر میرے پاس بہت سارے پی ٹی آئی کے، آج کل تو زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، اور میں وہ تھی جس نے ایک زمانے میں بہت سارے لوگوں کو پی ٹی آئی میں بھیجا تھا، نام تو نہیں لے سکتی میں. اب وہی بیچارے کچھ مفرور آتے ہیں رجوع کرنے کے لیے. میں کہتی ہوں بھی پریس کانفرنس کر دو، مجھے کوئی ابھی فیوچر نظر نہیں آ رہا. اور کتنے لوگوں نے میرے کہنے پہ پریس کانفرنس کر بھی دی ہے. مجھے یہ بتائیں خان صاحب کے بارے میں کیا آپ نے بتانا ہے؟ کوئی امید دلا دیں کہ کیا بننا ہے، یا آپ نے وہی بتانا ہے کہ یہ بھی گئے؟ سر دیکھیں خان صاحب پہ اگر آپ پچھلا میرا پیراگراف اٹھا کے دیکھ لیں، اور آپ وہ لائن لگا بھی سکتے ہیں اس میں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ 19 جنوری 2022 سے لے کے جو ہے 17 جولائی 2023 تک خان صاحب پہ ایک برا وقت تھا. میں بار بار کہتی تھی ساکھ بچائیں ساکھ بچائیں، سیاسی زندگی، ازدواجی زندگی سب سٹیک پہ تھی خان صاحب کی. اور میں کہتی تھی اقتدار پھر بھی مل جائے گا نواز شریف صاحب کی طرح دوبارہ. اس وقت اگر ساکھ کو ڈینٹ پڑا وہ irreparable ہوگا. خان صاحب نے تو سارے محاذ کھول دیے سر برے وقت میں. اسی طرح جب نواز شریف صاحب سرستی میں تھے تو میں ٹی وی پہ بھی بہت بولتی تھی نواز شریف صاحب کو خارجہ پالیسی کے بہت فیصلے لینے، اور ان کے لوگ میرے پاس آتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم آپ کا میسج نواز شریف صاحب کو دیتے ہیں جا کے کہ سرستی میں تو ہر قدم سوچ سمجھ کے لیں، اڑیل پن نہ کریں. تو آگے سے کہتے تھے اللہ مالک ہے. تو میں بڑی خوش بھی ہوتی تھی کہ ان کا اتنا ایمان مضبوط ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے. اور جو ہے اللہ نے ساتھ بھی ان کا دیا کہ آج میں مکہ فاتح عمل ایسے لگتا ہے بس سارے ریورس گیئر میں چیزیں چل رہی ہیں. ہم تو کبھی، اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں ایک پیش گوئی کا ذکر اور بھی کر دوں کیونکہ آپ کی وساطت سے 2020 سے، اور اس پیش گوئی پہ میرے انٹرویوز انٹرنیشنل چینل نے بھی کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ لاجک دیں آپ یہ بات کیوں کہتی ہیں کہ 2020 سے ہم اینڈ آف ورلڈ میں داخل ہو چکے ہیں. تو میں بار بار کہتی ہوں کہ اپنے قبلے درست کریں. یہ جو کرونا، یہ ساری مین میڈ چیزیں آپ پہ اٹیک کرتی رہیں گی، نئی نئی چیزیں آپ سنتے رہو گے. دنیا کی ٹرانسفارمیشن ہونی ہے، نئے ورلڈ الائنسز بننے ہیں، ٹرانسفارمیشن کے ذریعے دنیا کو منیمائز کیا جائے گا. کس کا بوریا بستر کب گول ہو جائے، کس کرونا پہ یا کس گولی پہ ہمارا نام لکھا ہو. تو اپنا قبلے درست کریں.
اب بھی نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ اگر اب بھی ایک قوم بننے کا سفر شروع نہیں کریں گے نا، حالانکہ پاکستان کے لیے میں مطمئن ہوں، پاکستان نے، اچھا اب دیکھیں اس سال کی جو میری پیش گوئی جو مجھے خود بھی حیران کرتی ہے رضوان صاحب، میں نے کہا کہ 21 مارچ سے شروع ہونے والا سال فوج کا سال ہے، اوکے کیونکہ اس کی دلیل میرے پاس موجود ہے۔ اس سال کا رولنگ لارڈ مارس ہے، مارس ریپریزنٹ کرتا ہے فوج کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور میں نے کہا فوج کی ساکھ کو جو ڈینٹ ڈالے گئے وہ 2023 میں اس کی ریکوری ہوگی۔ اچھا پھر ایک اور پیش گوئی تھی کہ 25 مارچ سے لے کے 20 مئی تک ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ فوج کی پھرکی گھوم بھی سکتی ہے۔ رضوان صاحب بیچ میں 9 مئی آ جائے گا اور فوج زیرو ٹالرنس کے اوپر آ جائے گی، یہ میں نے بھی نہیں سوچا تھا، آپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا میں نے کہ تو یہ سوچا ایسے ہی تھا جو آپ حالات آ بتا جائیں دیتی گے ہیں۔ کہ جو فوجی پی ٹی آئی کے بہت ڈائی ہارٹ سپورٹر تھے، میرے کلائنٹ ہیں وہ فوجی، آنسوؤں سے وہ روئے ہیں بیٹھ کے، وہ فوجی آنسوؤں سے روئے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے، وہ ایجنسیز کے لوگ تھے۔ اس سے میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب، میں جو پرسیو کر رہا ہوں، سامعہ خان نے جو بتایا ہے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ میرا کوئی نئی جماعتیں ڈھونڈ لیں، جی جی فی جی الحال بل عمران خان صاحب بند گلی ورنہ میں ہیں۔ سیاست جو نہیں چھوڑے ان کو پھر سیاست ہی چھوڑنی پڑ جائے گی۔ تو اگر اس وقت کوئی آفر آتی ہے، میں کوئی اللہ معافی دے خان صاحب آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کہہ رہی، لیکن جن لوگوں کی روزی روٹی سیاست سے وابستہ ہے انہوں نے تو دھندا چلانا ہے، آپ کے پاس تو انٹرنیشنل فنڈنگ موجود رہے گی، اور جو ہے اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں کریں، لیکن خان صاحب ابھی بھی جو ہے جب تک آپ کا انٹرویو جانا ہے 17 جولائی جب تک نہیں گزر جاتی تب تک پتہ نہیں اور کیا کچھ آپ سن چکے ہوں گے، تو سٹل خان صاحب اپنے لیے اگر کسی جگہ بھی محاذ رائی سر بند کر دیتے نا تو شاید اللہ میں ان کی بچت کر ابھی سکتے۔ نہیں کر رہے نا، ابھی دیکھیں 19 جون کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اٹلانٹک ٹی وی کو، اور پھر وہی باتیں، وہی جنرل باجوہ، وہی سارا کچھ وہی، تو میرا خیال ہے کہ بریک لگنی چاہیے۔ اگلا اہم سوال جو ہے نا وہ، کیونکہ آپ نے خان صاحب کی طلاقوں سے لے کے شادیاں تک ساری پیشن گوئیاں کی ہیں۔ ویسے خان صاحب میری وجہ شہرت بھی ہے تو میں یہاں پہ اسی لیے شاید میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ اس کے بعد خان صاحب کی تو اللہ تعالیٰ یوں میری عزت رکھتے تھے پہ، میں کہتی تھی کہ ایز اپوزیشن لیڈر یہ یوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کوئی نہیں، آپ پہلے بنی گالا میں کوئی بندہ تھا، اور زمان پاک میں بندہ جو آپ کو اندر کی خبریں دے رہا نہیں ہے نا۔ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں۔ مجھے یہ بتائیں، ہاں محترمہ بشریٰ بی بی اور عمران خان، جی جی رشتہ چلتا نظر آ رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں، کسی وقت بھی جو ہے نا وہ یہ بھی تڑک ہو جائے گا، یہ رشتہ ابھی تک ہوا نہیں تڑک، یہ حیرانی کی بات ہے، کیونکہ اس رشتے پہ تو سب سے زیادہ خطر ہے اس وقت ان کے ازدواجی رشتہ، ان کی سیاسی ساکھ، اور اللہ ان کو زندگی بخشے، لیکن یہ کہ جو ہے جس وقت میں انہوں نے کنٹینر پہ وہ نکالا، وہ کیا تھا لانگ مارچ، میں تب بھی کہتی تھی کہ پیسفل نہیں ہوگا، کیونکہ مارس کی ریٹروگیشن تھی، تو میں نے کہا تھا بلڈ شیڈ کا خطرہ ہے، وہ بھی منظر آپ لوگوں نے دیا، اور آپ ویسے کی ٹی وی پہ تو آپ کا ٹی وی جو ہے سچ مچ میں ایک بات الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ نیو ٹی وی کو جتنی پروڈکشن ہوئی ہیں نا وہ نیو ٹی وی پہ ہوئی ہیں، اور وہ سچ ثابت ہوئی ہیں۔ ہاں یہ مجھے آپ لوگ، میں اسی لیے آپ کا چینل بلائے تو میں نہیں بھی میرے میں ہمت ہو تو میں جاتی ضرور ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ نہیں گڈ آپ کی لک محبت ہے، اٹیچ ہو آپ کی جاتی محبت ہے، آپ ہے۔ ہمیشہ ریگارڈ کرتی ہیں ہمارا۔ اس سوال پہ آتے ہیں، جی 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 کیا لگ رہا ہے کس کا مستقبل، اگلا سینیریو جو ہے اس وقت؟ دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی پرانی روایتی سیاست میں آنا شروع ہو گئے ہیں، جی جی جی۔ تو کیا لگ رہا ہے کون لیڈ کرے گا؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مزے کی سچویشن جو ہے بنے گی، اول تو میری ابھی بھی دعا ہے کہ پاکستان کے تھنک ٹینک کو چاہیے کہ سیاسی نظام ہی تبدیل کر دیں، یہ پارلیمانی نظام کے تجربے ان کو جو ہے نا، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اس جون کے مہینے 2023 سے سٹیبلٹی میں انٹر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک پارلیمانی نظام سے کاش اللہ ہمیں نکال دے تاکہ ہم سٹیبل زون میں چلے جائیں گے۔ ہاں جو ہے یہ ضرور ہے کہ ایک اسی طرح کا آپ سیٹ اپ دیکھو گے، لیکن مجھے جب پیپلز پارٹی نے لوز کیا تھا سب کچھ ایک زمانے میں، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ان کو 10 سال لگیں گے کم بیک کرنے میں، تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ خاصی زور سے کم بیک کر رہی ہے۔ اوکے،
اور لگ بھی یہ رہا ہے یہ ایک تو علم نجوم اور اپنا جو ایک ان کا علم ہے اس کی روح سے بتا رہی ہے، لیکن حالات بھی کچھ ایسے لگ رہے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں بتائیں، لوگ سننا چاہتے ہیں، معاشی حالات بہت خراب ہیں، لوگ واقعی بڑے بددل ہیں، آپ کوئی ہوپ دے سکتی ہیں یا ہوپ نہ بھی دیں، بتائیں کیا میں تو معاشی یقین حالات کریں کہاں جائیں گے؟ ستاروں کی زبان میں جھوٹ اپنے علم میں اس لیے نہیں بول سکتی، میں بھی اپنی رزق کمانے والی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں، اور جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ پاکستان میں سے جھوٹ کی ایک لعنت ختم ہو جائے تو شاید یہاں پہ برکتیں شروع ہو جائیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ہم لوگ بے ضرر ہارملیس جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان سے اب بددل مت ہوئیے۔ جو 20 مئی تک کا سفر تھا نا سر، پاکستان واقعی خطرے میں تھا۔ 20 مئی کے بعد جو پاکستان کا سفر ایز پاکستان شروع ہو رہا ہے، پاکستان تو سیف زون میں آ گیا، اب ہے قوم کا امتحان۔ اب قوم کیسے، ایک قوم جو ڈیوائیڈ ہم ہو چکے ہیں، ہمارے ادارے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، ہم کیسے اب ایک قوم بنتے ہیں، یہ سوچنا پڑے گا۔ یہاں پہ میں سیدہ عارفہ جی کا ایک جملہ، مجھے اس جملے سے محبت ہے، شخصیت پرست معاشرے جو ہوتے ہیں وہ بت پرست معاشرے ہوتے ہیں۔ اب اس بت پرستی کو توڑیے، ایک قوم بنیے، اب بھی نہیں آنکھیں کھولیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ 2024 اور 25 آئیڈیل سال ہیں پاکستان کے پاس گروتھ کے، الحمدللہ۔ تھینک یو ویری مچ سامیہ خان صاحبہ، جو انہوں نے بتائی اب اکنامک سچویشن پاکستان کی، جو ابھی جو ہے اکنامک فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، میرا خیال ہے کہ انہیں شاید نہیں پتہ ہوگا، انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں آپ کو بتایا ہوگا، لیکن یہ انیشیٹو جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے پہلے یہ کونسل بن چکی ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک بات کہہ دوں رضوان صاحب، کیونکہ یہ بات تو میں جنوری سے کہہ رہی ہوں، تو اس لیے آپ یہ اس بات کا میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کی پریڈکشن کیوں، میں جنوری سے یہ بات تو کہہ آپ رہی دیکھ ہوں۔ لیں، لہٰذا ان سے ڈر کے رہیں، یہ وہ باتیں بتاتی ہیں جو آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ نہیں، میرے لیے بہت عزت افزائی ہے کہ تھینک آپ یو نے ویری یہ مچ، عزت بخشی ہے میرے گھر آ کے مجھے تھینک یو، انٹرویو کرنے کی، تو یہ میرے لیے بھی بہت پذیرائی ہے کہ آپ نے میرے نالج کو ایکسیپٹ کیا، ورنہ مجھے پتہ ہے آپ کتنے کٹر عقیدے والے بندے ہیں۔ نہیں، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سو مچ۔ اللہ پاکستان کی خیر کرے، اللہ پاکستان کی کے خیر۔ عوام کی خیر کرے، پاکستان زندہ باد۔